السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 1، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ خویلد نامی ایک شخص جو اہل قریش میں بہت امیر تھے، ان کی بیٹی تھی۔ یہ نہایت ذہین، عالی دماغ اور صورت و سیرت اور عفت و عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ حضرت خدیجہ کے جو والد تھے کچھ مال و زر چھوڑ کر فوت ہو چکے تھے، اور یہ بھی عہد شباب میں بیوہ ہو چکی تھی، سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے۔ ان کا کوئی اصل وارث نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کی تجارتی سلسلے میں کام کرنے لگے، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں کام فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں چند دنوں ہی میں بہت ترقی ہوئی، اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھیں، دھوپ کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و توقیر ان کی نظر میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤں گا۔ سامعین کرام، حضرت خدیجہ کی تجارت کا بڑا اہتمام کرنے والا ان کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب کتاب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلے کے ساتھ یہ بھی جائیں گے، اور یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دیں ان کے مشورے پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات گزرے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایت سن کر ان باتوں پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منزل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری نستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھک آیا۔ یعنی سامعین کرام، جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں ایک جگہ ایک عیسائی پادری جو تھا نستورہ نامی، اس کے گرجے کے پاس ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ رکے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو اس درخت کا سایہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلے ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم؟
پادری نے کہا ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا، مجھے تو یہ نبی آخر الزماں معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ سامعین کرام، علاوہ اس واقعے کے اور بھی کئی ایسے ہی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا، تو تمام قافلے والے خوش و خرم اپنی ملکہ خدیجہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہو گئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلے والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی ملکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آمد واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ چلتا رہا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں رائے یہ قرار پائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں، جنہیں اس سوار والا تبار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا اور وہ بھی ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ سامعین کرام، اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی ملکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہے جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ پیغام دینے کے بارے میں سوچتی رہیں اور اس سلسلے میں وہ خاموش رہیں، اور پھر ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طالب کے پاس تحفہ و تحائف دے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سامعین کرام، اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تعمل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی، اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت و موجودگی میں نکاح ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تمام مال و اسباب کو اور جائیداد کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نذر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے،
چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی کے مطابق تمام زر و مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور سب کنیزوں غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ اس کی ریفرنس ہے تاریخ اسلام صفحہ نمبر 60 سے 66 تک۔ سامعین کرام، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شرافت و نجابت، سیرت و صورت اور خوبی قسمت میں بہت ممتاز درجہ پر فائز تھیں، اور سب سے پہلے یہ شرف آپ کو حاصل ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور آپ بڑی فیاض دریا دل اور سخی تھی کہ اپنا سارا زر و مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ زمین و آسمان پر جاری ہے۔ زمین پر اس شہنشاہ عالم پناہ پر اگر درخت سایہ کرتے رہیں تو آسمان پر بادل سایہ کنا رہیں۔ سامعین کرام، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اس درخت ان کے لیے سایہ کرتے تھے، اور جب حضور پاک چلتے تھے تو آسمان سے بادل بھی سایہ کرتے تھے۔ اور سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نکاح کے وقت عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال کی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دیگر ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آئی ہیں۔ تو سامعین کرام، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح فرمانا محض تعلیم و تشریح امت کے لیے تھا، ورنہ عین عالم شباب میں ہر کوئی اپنی ہم عمر عورت سے نکاح کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑا سا مختصر بیان تھا حضرت خدیجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔